پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہی۔ پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف سرگرم، روزانہ کی بنیاد پر کارروائی ہوتی ہے۔ رواں سال سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر متعدد آپریشن کیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے قربانیاں دی ہیں۔ رواں برس 925 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بروقت اقدامات کی وجہ سے کئی دہشت گرد منصوبوں کو ناکام بنایا گیا۔ 2 افغان خودکش بمباروں کو حراست میں لیا، قبائلی علاقوں سے بارودی سرنگوں کا صفایا کر دیا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا انخلا جاری، بھارت کی جانب سے کئی فالس فلیگ آپریشنز کیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس۔ یہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ 9 مئی کے سانے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنائیں۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی گمراہ سوچ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ان سے کیا بات کرے؟ جب تو کہ حملوں کو آئین کے مطابق نہ روکا جائے تو معاشرے کو کہاں لے جائیں گے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آئین قانونی تقاضوں کے مطابق 9 مئی کے مجرموں کو سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا۔ فوج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صاف آراء ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی شہید کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی، کسی صورت بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ بہتر تعلقات اور کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ، بیک وقت ممکن نہیں۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف صف آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کا افغانستان کو 2 ٹوک پیغام۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، کالعدم ٹی ٹی پی افغان سرزمین سے کام کر رہی ہے، کابل حکام کارروائی کریں۔ پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ پالیسی نہیں چل سکتی۔ ملکی سالمیت کے لیے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا شہید بے نظیر بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش، کہا شہید محترمہ بھٹو جرأت مند اور دلیر خاتون تھیں۔ پاکستان کے مخالف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایٹمی بم کا تحفہ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی دیا ہوا میزائل ٹیکنالوجی کا تحفہ، یہ ان کو مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ خواہش ہے کوئی مسلمان ملک کے پاس اس قسم کا قوت نہ ہو۔ امریکہ نے شہید بی بی کی دیے ہوئے میزائلز پہ سینکشنز لگوائے ہیں۔ عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا ایٹمک پروگرام ہے۔ بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ، پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام نشانہ۔ امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ رہے۔ بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب، کہا دشمن بھٹو کے ایٹمی اور بے نظیر کے میزائل پروگرام کو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ مزید کہا سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں پر سودے بازی کے لیے بھی تیار رہتی ہیں، پیپلز پارٹی ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی پر سودا نہیں کرنے دے گی۔ ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں مانگا، اپنے عوام کا حق مانگا ہے۔ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کو اعتماد ملے، ہر مسئلہ کا حل پارلیمان سے اتفاق پیدا کر کے منظور کرے۔ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے۔ حکومت سازی کے وقت ہمیں کسی کرسی یا وزارت کا شوق نہیں تھا۔ نون لیگ سے طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مل کر بنائیں گے۔ حکومت سے طے پانے والے سمجھوتے پر عمل کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا وفاق سے شکوہ، کہا ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں، صرف عوام کا حق مانگا۔ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ مزید بولے اتفاق رائے سے کیے جانے والے فیصلے ہی مضبوط فیصلے ہوتے ہیں۔
2008 में पंजाब में हुकूमत साजी की ताकत होने के बावजूद सियासी मसालिहत की। पाकिस्तान के साथ वफा है, पाकिस्तान को बचाना है। आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ दोबारा तो ये भी आपकी ताकत है, पीपल्स पार्टी की ताकत है। हमने 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। मुश्किलात हैं, पाकिस्तान को इससे निकालेंगे, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इनको मैं देख लूंगा। मजीद कहा कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं, हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। अद्वियात का जो मामला है पारा चनार में, वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए अद्वियात वहाँ पर मुहैया की हैं और फिर वही हेलीकॉप्टर्स जो वहाँ पे हमारे भाई बहन बीमार हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया, इस्लामाबाद लेके आए उनके इलाज के। वफाकी काबीना में कुरम एजेंसी की सूरत हाल का भी जिक्र। वज़ीर आज़म ने बताया कि पारा चिनार में NDMA के जरिए अद्वियात पहुँचाई गई। मुतासरा इलाके के बहन भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर से तैयारा हादसे में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इजलास में खेलों के हवाले से भी तज़किरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट भी तैयार, इंशाअल्लाह क्रिकेट के मैदान में हमारे खिलाड़ी बेहतरीन सलाहियत के साथ सामने आएंगे। मुल्की मईशत पर वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मंजूर, बैंक के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर वफाकी काबीना के अरकान को ब्रीफिंग। बानी PTI की नई हिकमत अमली, पार्टी कायदीन को वार्निंग। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक तरसीलात ज़र रोकने की मुहिम जारी रहेगी। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी जाएगी। नाकामी की सूरत में दमादम मस्कल अंदर होगा। नए मरहले का एजेंडा पार्टी क़यादत को दे दिया गया। आपस के इख्तलाफात दूर करके एहतजाजी तहरीक पर तवज्जो देने की हिदायत। अपोजिशन का गैर संजीदा रवैया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार। हुकूमत इत्तेहाद का चेयरमैन PAC का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत करवाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने PTI के चीफ विप आमी डोगर को तीसरा खत लिख दिया। कुरम एजेंसी के बासी आज भी कर्ब में मुब्तला। पारा चिनार के रास्ते बदस्तूर बंद। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी। अशिया खुरोनोश की फरहमी ताहाल यकीनी ना बनाई जा सकी। अद्वियात की किल्लत से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। दिन ब दिन बढ़ते मसाइल से लोगों की जिंदगी अजीरन। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का धरना 8वें रोज में दाखिल। बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन की शिरकत। पारा चिनार के अवाम से इजहार यकजहती। मुल्क भर में एहतजाज। कराची में नेशनल हाईवे समेत 7 मकामात पर धरने जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान में भी एहतजाजी धरने। नमाज जुम्मा के इज्तिमात में मजम्मती करारदादे मंजूर। पाकिस्तान के अवाम का हुक्मरानों पर एतमाद खत्म हो चुका। पर एतमाद होता तो अवाम को कोई उम्मीद होती। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मुजाहिरीन से खिताब। कहा, हमारे धरने किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, धरने उन नालायकों के खिलाफ है जिन्होंने अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। हमारा मुतालबा एक ही है, फौरी तौर पर पारा चनार का रास्ता खोले। मौसम सरमा में गैस का बहरान। वज़ीर आज़म का शिकायत पर नोटिस। मुतालिका हुकाम को गैस की सप्लाई बिला ताअत्तुल फराहमी फौरी तौर पर यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना था कि सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाकर इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। पिछले साल की निस्बत इस साल गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सर्द मौसम की रंगीनी। मुल्क भर में ठंड का मुकम्मल कब्जा।
بالائی علاقوں میں برفباری جاری، بارش بھی برسنے کے لیے تیار، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، شہر قائد کا موسم بھی مزید سرد، مزید تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی، پارہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں اگلے ماہ اسموک بڑھنے کا خدشہ، نئے اسکولوں کی رجسٹریشن بس پالیسی سے مشروط، لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ نئے اسکولوں کی رجسٹریشن بند کریں، ہر اسکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی، 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا، احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، عدالت کی برہمی کا اظہار۔ صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی، کمال عدوان اسپتال سے ملحقہ عمارت پر میزائل حملہ، طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی زخمی، غزہ کا آخری اسپتال بھی غیر فعال، شیخ رضوان محلے میں گھر پر فضائی حملہ، خواتین اور بچوں سمیت خاندان کے 15 افراد شہید، متعدد زخمی، رفح صابرہ زیتون میں بھی خون کی ہولی، خون جما دینے والی سردی کے باعث 4 بچے دم توڑ گئے۔ سنا پر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب، یمن نے تل ابیب پر میزائل برسا دیے، خطرے کے سائرن بج اٹھے، حملے کے خوف سے شہری شیلٹرز کی طرف بھاگ پڑے، بھگدڑ مچنے سے 18 یہودی زخمی، یمنی فوج نے کہا کہ ہائپرسونک میزائل دشمن کی نیندیں اڑا دیں گے، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس بھی اسرائیلی حملے میں بال بچ گئے، وہ سنا ایئرپورٹ پر طیارے میں سوار ہونے والے تھے کہ بمباری ہو گئی۔ شام میں نئی حکومت اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں، محمد الجولانی کا بشار الاسد کی ملیشیا کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان، بشار الاسد کے حامیوں کے طرطوس اور لاسکیہ کے ساحلی علاقوں میں احتجاج، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار، خلیج تعاون کونسل کا 45واں غیر معمولی اجلاس، شام کی خود مختاری اور سالمیت پر بیرونی مداخلت مسترد۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں، کراچی میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، ڈرگ روڈ سے قائد آباد تک روڈ بند، اطراف کی سڑکوں اور گلیوں میں بدترین ٹریفک جام، نمائش چورنگی کا ایک ٹریک بند ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، گلستان جوہر کامران چورنگی سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل، شمع شاپنگ سینٹر یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام، 5 اسٹار چورنگی کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر محمد اویس شہید آبائی علاقے شکرگڑھ میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ، پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کے انتہائی قریب پہنچ کر تاریخ رقم کر دی، سائنسدانوں کو خلائی مشن پارکر سولر پراپ سے سگنل ملنا شروع ہو گئے، سورج کے قریب انتہائی حدت کی وجہ سے خلائی مشن کا مواصلاتی رابطہ کئی دن منقطع رہا، ناسا کا کہنا ہے کہ سورج کے 38 لاکھ میل قریب سے گزرنے اور 1800 فارن ہائٹ کا درجہ حرارت برداشت کرنے کے باوجود خلائی جہاز محفوظ اور درست کام کر رہا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، دوسرے روز کا کھیل ختم، پاکستان نے دوسرے کھیل کے اختتام پر دوسرے اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 88 رنز بنا لیے، سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، کامران غلام نے 4 رنز بنائے، جنوبی افریقی ٹیم 90 رنز کی بڑھتری کے ساتھ 301 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، عامر جمال نے 2، محمد عباس اور سائم ایوب نے ایک وکٹ حاصل کی۔ نیشنل ویمنز باسکٹ بال چیمپئن شپ لاہور میں جاری، پاکستان آرمی اور وافڈا نیشنل ویمنز سیمی فائنل میں پہنچ گئیں، پول راؤنڈ میچز کے دوسرے روز وافڈا اور آرمی کی فتوحات کا سلسلہ جاری، وافڈا نے فیصل آباد کو 13 کے مقابلے میں 50 پوائنٹ سے شکست دی، آرمی نے اسلام آباد کے خلاف 21 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے کامیابی سمیٹی۔ شدید سردی میں گرما گرم پکوانوں کے ساتھ میٹھے اور لذیذ حلوے، اسلام آباد کے شہری طرح کے لذیذ اور مزیدار حلوہ جات پر ہاتھ صاف کرنے پہنچ گئے، گاجر کا حلوہ بچوں، خواتین سمیت ہر عمر کے لوگوں کی پسندیدہ سوغات۔
کوئٹہ میں سردی کا توڑ، پشتون روایتی خوراک لاندی شہریوں کی پسندیدہ خوراک، لذت اور دمبے کے خشک گوشت سے تیار ڈش بلوچستان کی ثقافت کا حصہ۔ کوئٹہ سمیت صوبے بھر سے شہری لاندی کھانے پہنچتے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی آواز بننے والے سپر اسٹار سلمان خان کی سالگرہ۔ بالی ووڈ اسٹار بجرنگی بھائی جان کے مداح آج ان کی 59ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ مداحوں کی جانب سے دبنگ خان کے لیے سالگرہ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اردو زماں کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا 227واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔